نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی نظرۃ یا ابا زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کے قلب سے اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں، علی زیب سیال صاحب، ابرار احمد صاحب اور محترمہ امارہ فرحت عباس صاحبہ کا، کہ جن کی ترغیب سے مجھے یہ خدمت خلق کر کے صدقہ جاریہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے کئی پہلوؤں سے آپ کے حضور کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عربی میں کہتے ہیں خذ ما صفا دا اما قدر، جو اچھی چیز ہے اسے لے لو اور جو بری ہے اسے چھوڑ دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام ہے قمر حسنین قادری۔ میں موضع برخوردار، تحصیل بھوانہ، ضلع چنیوٹ کا رہائشی ہوں۔ یہ گاؤں عظیم صوفی شاعر حافظ برخوردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر و ہم مرتبت ہوئے کے نام پر موسوم ہے۔ حضرت حافظ برخوردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور وجہ شہرت کہ انہوں نے پنجابی زبان میں قصہ مرزا صاحبہ لکھا، جو میں نے اپنے دوست فیصل حیات جپا صاحب کے ساتھ مل کر صدری روایات سے اسے اکٹھا کیا اور اسے عنقریب انشاءاللہ العزیز مارکیٹ میں لانچ کر دیا جائے گا۔ میری CSS PMS اسلامک اسٹڈیز اور پنجابی کی کتب پہلے جہانگیر وارڈ ٹائم کی طرف سے شائع شدہ تھی۔ 2016 میں CSS کے سلیبس کی تبدیلی کے بعد ایڈوانس پبلشر کی طرف سے میری بکس اب اویلیبل ہیں، اور میں نے اس میں گفٹڈ آتھرشپ فیصل حیات جپا صاحب اور لوگوں میں بڑھتے ہوئے مذہبی منافرت اور عدم برداشت کی وجہ سے صرف اپنے ID کارڈ کے نام قمر حسنین کے ساتھ اکتفا کیا، اور اب میری USA ہسٹری پر بک وہ ایڈیٹنگ پروسیس میں ہے، انشاءاللہ العزیز مارکیٹ میں وہ بھی جلد میسر ہوگی۔ اور سبھی جو محبت کرنے والے ہیں یا اعتماد کرتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ اب میری بکس ایڈوانس پبلشر کی طرف سے ہی ہیں۔ وہ الحمدللہ فیصل جپا صاحب کے دیے ہوئے مٹیریل سے محنت کر کے اس کو میں نے ہی کمپائل کیا تھا، لہٰذا اس کے حسن اور قباح دونوں کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اور میں آپ کو اب اس پہ جو اب میرا نیا والیوم آ گیا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کا، اور اسی طریقے سے پنجابی یہ ایڈوانس پبلشر کی طرف سے ہی اویلیبل ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان دوستوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر مضامین کی سلیکشن کر لی ہے، اور اب انہیں بکس کے معاملہ میں رہنمائی درکار ہے۔ اس ضمن میں میں صرف ایک تجربے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے جہانگیر ورلڈ ٹائم کو چھوڑ کر ایڈوانس پبلشر کی طرف میں آیا، تو چونکہ وہ بہت بڑا ادارہ ہے اور لوگ بہت ساری چیزوں کو بلائنڈ فالو کرتے ہیں، اس میں 60% سلیبس بھی نہیں تھا، تو لوگ پھر بھی وہاں سے ہی میری کتب خرید رہے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب اتنے بڑے ایگزام کے لیے آپ لوگ اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ اتنی بھی محنت نہیں کرتے کہ اس کے کانٹینٹس چیک کر لیں۔ تو تب سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں طالب علموں کو ایک جو ہے وہ تجربے کی بات یہ کروں کہ آپ کسی بھی پبلشر، کسی بھی ادارہ جات کی کتاب کی بکس اور آتھر کے پیچھے بالکل بلائنڈلی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویژن عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے آپ کو سلیبس کے بارے میں پتہ ہو۔ جب سلیبس کے بارے میں پتہ چل جائے تو کسی اچھے بک سٹال پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ جتنی بھی اچھی بکس مارکیٹ میں پرنٹڈ اویلیبل ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام کے لحاظ سے، کنٹینٹس کو سامنے رکھیں، کوئی 5-7 منٹ لیں، سبھی کا برڈ آئی ویو لیں، سب سے پہلے اس کی زبان دیکھیں، کیا وہ آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے،
پھر یہ دیکھیں کہ اس کی جو ہے الائنمنٹ کس طرح ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایگزام کنٹینٹ مکمل کلیئر بک کرتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کی انالیٹیکل اپروچ دیکھیں، اس کے ملٹی ڈائمینشنل اینگلز کو دیکھیں، اس کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کی لینتھ کو دیکھیں کہ کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا بہت ہی مختصر ہے کہ اس میں کوئی چیز ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہے، فار ٹائم بینگ ہے، یا پھر یہ کہ بے انتہا لینتھ میں ہے، کیا وہ معروضی حصے جات کو بھی کور کرتی ہے نہیں۔ تو ان تمام پہلوؤں سے جب آپ دیکھیں گے تو ایک تقابلی جائزہ آپ جو ہے آپ کے لیے بہت اچھی آپ کو رہنمائی دے گا۔ اب اس میں عین ممکن ہے کہ ایک کتاب مکمل کوئی چیز نہ کلیئر کرے، کسی کا کوئی ایک ٹاپک ریسرچ اورینٹیشن میں بہتر ہوگا، کسی کا دوسرا۔ تو جو دو بیسٹ بکس ملتی ہیں آپ کو ان کو پرچیز کر لیں، اور ساتھ جیسے جیسے آپ دان اخبار پڑھیں، آپ کہیں سے آرٹیکل آپ کو مل جائے، یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچرز اویلیبل ہیں، وہاں سے رہنمائی، گوگل پہ بڑے آرٹیکلز ہیں یا اور بھی مٹیریل ہے ویکیپیڈیا پہ، تو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں، کیونکہ آپ ایسے ایگزام میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی انالیٹیکل اپروچ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور بہت کم ایسے سوال آتے ہیں جو بڑے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں۔ تو جتنی ورائٹی آف نالج ہوگا، ڈیپتھ ہوگی، اتنی ہی آپ انشاءاللہ العزیز آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ ایک تو اس میں میری یہ رہنمائی تھی۔ دوسری پریپریشن کے حوالے سے جو ہے، جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے میں اپنی خاص ٹپس دینا چاہ رہا ہوں کہ انگریزی پہ پرٹیکولر آپ فوکس کریں، اور جب آپ کی اسٹرینتھ بن جائے تو آپ ایسے اور کمپوزیشن گرامر کی کلاسز لیں، بالکل اپنی خود اعتمادی میں نہ جائیں، پیپرز وغیرہ چیک کروائیں، اور جب آپ کو جسے آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک محسوس کروائے کہ اب آپ میں پوری ایک اسٹرینتھ ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے اپنے تئیں اس پہ مزید فوکس کریں، اور ساتھ ڈان اخبار کا ڈیلی مطالعہ کریں، جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں ایڈیٹوریل ہے، اس کے کٹ پیز بھی آپ لگا کے رکھ لیں اچھوں کا، اس میں لینگویج بڑی اچھی ہوتی ہے، اس میں جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ الگ پہ لکھ لیں، جو اچھے ورڈز آتے ہیں وہ لکھ لیں، آپ کی وکیب بھی بہتر ہوگی، سینٹنس کریکشن بھی آپ کی بہتر ہوگی، اور آپ کا ویژن بھی بڑا براڈ ہوگا، ایکسپوجر بھی آپ کا بڑھے گا، آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ میں نے کیسے اس کے اوپر کریٹیسزم کرنا ہے، اس کا وے فارورڈ کس طرح بتانا ہے، اور اس کے کنکلوژن کس طرح کرنا ہے۔ ساتھ جو اس میں آرٹیکلز ہیں جو آپ کے کرنٹ افیئر، پاک افیئر، اسلامک اسٹڈیز، اکانومی اور ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے جو جو اس میں آتا ہے وہ اس کے اوپر آپ کام کریں۔ اس میں مزید آپ کی رہنمائی یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا رجسٹر لے لیں، اس کے کچھ پیجز چھوڑ دیں، انگلش کے لیے الگ اس میں جو ورڈز آتے ہیں ان کو آپ لکھتے جائیں، کچھ دنوں بعد آپ محسوس کریں گے کہ وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ پھر ان کی یوٹیلائزیشن پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ال ورڈ چوز کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور پڑھے لکھے بندوں کو جو ہے وہ بڑا پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہوا۔ اچھے اچھے خوبصورت اس میں فقرہ جات جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ لکھتے جائیں، اس میں ایک مختلف موضوعات کے لیے الگ کچھ پیجز چھوڑ دیں، جیسے کشمیر ہے، اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ آتی ہے، اس کی ریزن، اس کے اوپر جو کرنٹ سیناریو اس کے اوپر چل رہا ہے، اس کے بارے میں جو مختلف لوگ اس کے لیے اپنا ایک ویژن دیتے ہیں کہ اس کا یہ سلوشن ہے، تو اس طرح کرتے کرتے ہر اینگل سے آپ کے پاس مٹیریل ہوگا، اور کہیں سے اس کے آبجیکٹیو بھی آپ کے انشاءاللہ عزیز تیار ہوتے جائیں گے، انگلش بھی بہتر ہو جائے گی، اور وہ بلک آف مٹیریل آپ کے پاس جو ہے اپ ٹو ڈیٹ آپ کو مل جائے گا۔ ساتھ ایک مضمون کو لے لیں، اس کی پہلی بار مکمل ایک کتاب کی ریڈنگ کریں، دوسری کی ریڈنگ کریں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، پھر دوسری بار اس کے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا لیں۔ جب آپ مکمل پڑھ لیں اس کو، یوں آپ تیار کریں کہ ابھی اس ایک ہی مضمون کا آپ نے خود اپنا ایگزام دینا ہے۔ 5 سال کے پریویس پیپر، 4 کویسچن لیں، 3 گھنٹے کا ٹائم اپنی واچ کو سیٹ کر کے، کمرہ امتحان ایک تخیل کر کے کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں، خود اس کو لکھیں، اس سے آپ کو جب آپ بعد میں اس کو خود چیک کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری سپیڈ کا ایشو ہے، میری ہینڈ رائٹنگ بہتر نہیں ہے، میں اس کو پراپر پریزنٹ نہیں کر سکا، میں اس کو سمجھ نہیں سکا،
اور جب آپ میں کچھ بہتری آ جائے دوسری اٹیمپٹ میں، دوسرے یا تیسری جو آپ پھر پیپر کریں گے تو پھر کسی سینئر سے چیک کروائیں۔ اس طرح مجھے قوی امید ہے کہ آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ کریٹ ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ رٹا لگا کے جاتے ہیں یا کریمنگ کر کے تو پھر ہمارے پاس آپشنز بڑے محدود ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کے اوپر ہماری گرپ ہو جاتی ہے تو ہم پھر مکمل خود اعتمادی میں ہوتے ہیں، اس سے نہ ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ وہ جب سبجیکٹ ہو جائے اور ساتھ اس کے آبجیکٹو بھی آپ نے تیار کرنے ہیں، پھر دوسرے سبجیکٹس کو لے لیں، اسی طرح ہر کو کلیئر کریں۔ کرنٹ افیئر اور جو آپ کے کمپلسری ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں اور ایک آپشنل لیں۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی سجیشن تھی، امید ہے کہ اس میں آپ کا بھلا ہوگا۔ اب میں مزید ان لوگوں کو جو ابھی یہ اس امتحان میں اپیئر ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے میں کچھ ایک اچھی ٹپس دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی نیند بالکل پوری کریں۔ جتنا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے وہ کر لی، اس رات بالکل اپنی نیند پوری کریں، صبح فریش ہو کے اٹھیں، نماز پڑھیں، وہاں بھلے گھنٹہ دو ہو تو وہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ اپنا ایک پاؤچ میں چیزیں اپنی رکھ لیں، جس میں اپنا آئی ڈی کارڈ، رول نمبر سلپ، پوائنٹر، آپ کے مارکر، لیڈ پینسل، چھوٹا سا پیمانہ یہ رکھ لیں۔ بڑا موبائل فون لے کے جانے کی وہاں چونکہ اجازت بھی نہیں تو لے بھی نہ جائیں، اور گاڑی وغیرہ میں یہ ادھر ادھر رکھیں گے تو پھر مسئلہ ہی بنا رہتا ہے۔ اور اپنی جو ہے وہ واچ لے کے ضرور جائیں، کیونکہ بعض اوقات تھوڑا سا دور آپ بیٹھے ہوں اور لائٹ کا ایشو بن جائے تو پھر نظر بھی نہیں پڑتی اور بندہ پریشان ہوتا ہے۔ چونکہ ٹائم مینجمنٹ بڑا فیکٹر ہے، لہٰذا آپ لے کے جائیں۔ ایک اور اس میں درخواست یہ ہے کہ جیسے لاہور بڑا شہر ہے، پتہ کوئی نہیں چلتا، کسی وقت ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، تو بجائے آپ ایٹ 11th آور پہنچیں، 11th آور میں پہنچنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم وہاں پہ کوئی 35-40 منٹ لے کے چلے جائیں، اور اگر آپ نے کچھ وہاں وقتی طور پہ پڑھنا بھی ہے تو وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنی منزل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ ٹائم ہو گیا، آپ لوگ اندر چلے گئے۔ سب سے پہلے جب آپ کو دی جائے گی آنسر شیٹ، آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی درود پاک پڑھ کے آرام سے بیٹھ جائیں، اس کی ہدایات پڑھیں۔ وہ اس میں لکھا ہوگا کہ ہر کویسچن کے اینڈ پہ آپ نے ڈبل لائن دینی ہے اور آخر میں کراس کرنے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہدایات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور فالو کرنا ہے۔ پھر آرام سے اپنا رول نمبر لکھیں، اور اب آ گیا جی آپ کے پاس آنسر شیٹ کے بعد جو آپ کے پاس کویسچن پیپر آ گیا۔ کویسچن پیپر آ گیا تو اب آپ نے بڑی ہی تسلی کے ساتھ جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ میں بڑی خوبصورت آپ کو ٹپس دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کویسچن پیپر آپ کو ملے گا، آپ نے بالکل اس کے اوپر سب سے پہلا تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی جمپ نہیں کرنا، اس کو اوور لک نہیں کرنا پیپر کو۔ اس کا پہلا اصول یہ، تمام کویسچن کو پوری تسلی سے 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں آپ جب پڑھیں گے اس کی ریڈ بٹوین دا لائن کہ اصل مدعا کیا ہے، وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، اس پہ فوکس کرنا آپ نے۔ بعض کو تو ہم لوگ جو ہے نا ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ بات اس نے اس ریفرنس میں اور پوچھی ہوتی ہے اور ایک صرف نظر کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کویسچن پھر ظاہر غلط اٹیمپٹ ہوگا تو اس کے مارکس نہیں ملیں گے۔ دوسری اس میں میری سب سے بڑی رہنمائی یہ ہے کہ جب آپ اس کی بھی ہدایات آپ نے پڑھنی ہے، بلکہ یہ تو پہلے پہ ہونا چاہیے کہ بعض اوقات اس میں ایک کویسچن دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں نمبر کا جو ہے یہ کمپلسری ہے، پہلا یا آخری، تو وہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو وہ کویسچن ضائع ہو گیا تو اس کا مطلب وہ 20 مارکس گئے۔ لہٰذا جو ضروری ہے وہ تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں، اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے، وہ لازمی کرنا ہے۔ پھر یہ اسی طرح ریڈ بٹوین دا لائن کم از کم 3 بار پڑھنا، آرام سے مت دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے، اس نے جلدی شروع کر لیا ہے، ادھر ادھر بالکل نہ گھبرائیں۔ اچھا 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس میں کریکشن لگواتے ہیں وہ
تو آپ نے بالکل اس میں توجہ کرنی ہے. بعض اوقات مس پرنٹ نہیں ہوتا، سوال تبدیل کروایا جاتا ہے کہ اصل میں انہوں نے یہ کویسچن دیا تھا تو غلطی سے ٹائپ اور ہو گیا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ میرا تو مس پرنٹ نہیں ہے، یہاں تو بڑے سارے لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر وہ مارکس بھی آپ ضائع کر دیں گے. اس کے بعد ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ، بیسٹ سلیکشن. ان کو پریورٹائز کریں، ان کے اوپر 5-7 منٹ لے لیں، تخیل میں چلے جائیں اول سے آخر آپ کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا، جو بیسٹ 4 ہیں ان کی سلیکشن میں چلے جائیں. پھر ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ. آپ نے پراپر ٹائم دینا، یہ نہیں کسی ایک کے پیچھے پڑ جائیں اور وہ اس کو بہت زیادہ لکھیں اور بعد میں پھر آپ کے لیے وہ جو ہے دوسرے میں بھی آپ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیں. تیسرا اور چوتھا پھر آپ کے پاس 7-8 منٹ ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور وہ 20 منٹ کا جب آپ اٹیمپٹ 5-6 نمبروں کا کریں گے تو اس میں کتنے ملنے. لہٰذا ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا، وہ بات جب آپ کے ہوگی نا تو وہ بہت ہی آپ کو اس میں فائدہ دے گی. اس کو دیکھتے رہیں اور اسی حساب سے چیزیں پریسائز کرتے جائیں. اب میں اس میں ایک چیز اور بگنرز کے لیے بتانا جو ہے وہ سیکوینس میں ذرا بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ، بلکہ جو ابھی بھی ہیں جنہوں نے پیپرز دینے ہیں، سورہ علم نشرح اس کو 41 بار جب چاہیں 24 گھنٹے میں اول آخر 3-3 5-5 بار درود پاک پڑھ کے آپ اس کا روز جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں. اس کی افادیت میں یہ ہے کہ پڑھنے کو جی کرتا ہے، قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں اس کے فضل سے ذہن کی کئی جہتیں بیدار ہوتی ہیں اور آپ کی بہت ساری اپروچز بہتر ہو جاتی ہیں. پھر عبادت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. اور ساتھ جو لوگ ویسے تھوڑا سا نروس ہو جاتے ہیں، پریشرائز ہوتے ہیں، جب وہ پیپرز میں جائیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی 41 بار یا کبیوں کا مطالعہ کر لیں، یا کبھی ہو یا کبھی. انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کی برکت سے جو ہے ان کا دل بھی مضبوط ہوگا، اعصاب بھی جو ہیں وہ کنٹرول ہوں گے اور وہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جرنل جو ہے وہ پیپر کو کرنا کس طرح ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ نے سبھی کو بالکل جمپ تو کرنا ہی نہیں، ہدایات پڑھنی ہے، کہیں اس میں امپورٹنٹ جو لازمی قرار دیا گیا مینڈیٹری ہے اس کو آپ چھوڑ نہ دیں. پھر ان کو سرکل کر لیں جو سب سے بڑے ہیں. پھر اس میں کچھ اور چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان کو کچھ ایسے سوال اس میں آ جاتے ہیں کہ وی این پورا کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا اور کئی 2 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں ایک آتا ہوتا ہے اور ایک کے بارے میں کو آدھا کے قریب ہے کو معلومات ہوتی ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پھر مکمل کے اوپر ایسے ہی اپنی طرف سے لکھنے کی بجائے اس 10 والے کو آپٹ کر لیں. پھر ان کی مینجمنٹ بھی آپ نے اسی جتنا آتا ہے اسی حساب سے کرنی ہے جو آپ نے آدھا گھنٹہ مختص کیا ہوا ہے. تو کم از کم اس 10 میں سے آپ کے اچھے مارکس مل جائیں گے. جو دوسرا آدھا آتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ 15 نمبروں کا تو وہ کریں گے جو آپ کو آتا ہے، تو اس کی بجائے جو بالکل نہیں آتا اس کو نہ کریں. اب اگر کچھ ایسے آ جاتے ہیں بالکل جنرل ٹرمز میں کہ ان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بنا بنایا کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے لاشعور میں جتنا بھی تمام مضامین کا آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ زندگی بھر میں علم حاصل کیا، اس کو آپ نے ارینج کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سٹارٹ میں اس کا ایک کوئی ابتدائیہ لکھیں، ڈائریکٹ ہٹ کریں، جو بات پوچھی جا رہی اسی لائن سے ہی آغاز کریں اس کا. اس کے بعد اس کے جو ہے وہ آپ کانسیپٹ پہ چلے جائیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن وغیرہ ہے تو وہ دے دیں، پھر اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے دیں اس کا. اس کے بعد جو ہے اس کے پرنسپلز ہوں گے، کوئی بھی چیز ہے اس کے قاعدے کلیے ضابطے منشور ہدایات وہ ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیں اس کے پرنسپلز کیا تھے. پھر اس کی دیکھ لیں کہ اس کی پریکٹسز کیا ہو رہی ہیں، کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے، یعنی اگر ہوا ہے تو کیا اس کے کیا امپیکٹس ہیں، نہیں ہوا تو اس کی ریزنز کیا ہیں. پھر اس کے اوپر سجیشنز دے دیں، اس کے اوپر ایک اچھا سا کنکلوژن دے دیں، کوئی درمیان میں آپ کوٹیشنز وغیرہ ایڈ کر دیں. تو اس سے نہ کرتے ہوئے بھی آپ ایک کویسچن کر لیں گے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کا انٹروڈکشن، اس کے پرنسپلز، اس کے پریکٹسز، اس کے امپیکٹس اور نہ ہونے کی ریزنز، اور کرنٹ سچویشن بھی اس میں ایڈ کر لیں، اور اس میں وے فارورڈ، اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن. اب میں آپ کو کچھ اور درخواست کرتا ہوں کہ پیپر کی پریزنٹیشن سب سے ہی ایک بہت بڑا ایک اس کا رول ہے.
کہ اگر آپ نے خوبصورت پریزنٹیشن کی ہے، کسی کے لیے آپ نے انوویشن دی ہے، کیونکہ جو پیپر چیک کر رہا ہے بھلے وہ جتنا بھی اس کا سٹینڈرڈ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی ایک سٹیج پہ لرننگ فیز میں ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، انویزیبل وہ لرننگ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے آتے ہیں جس سے اس کی سیلف لرننگ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس سے اس کو بھی موٹیویشن ہوگی، وہ سافٹ کرنر بھی ہوگا. آپ نے خوبصورت پریزنٹیشن کرنی ہے تاکہ آپ کا پیپر ایک ایسی جاذب نظر حالت میں ہو کہ اس کا دل کرے کہ وہ توجہ دے، وہ اس کی طبیعت اکتائے نہ، اور وہ اس آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک ہم جلیس و ہم نشین سا بن جائے، اور پھر اسی رغبت اور قلبی میلان سے. اور آپ نے جب اچھا لکھا بھی ہوگا، وہ بھی ضروری ہے، تو وہ آپ کو اچھے مارکس دے. تو اس کا پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے بغیر ہیڈرز کے نہیں لکھنا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے ہیڈرز کے ساتھ لکھنا ہے. پھر اس کی پراپر جو ہے پیراگرافنگ کرنی ہے، اس کی لنکیج کرنے، کم از کم کوئی 6-7 پیجز سے تو کم کوسچن نہ کریں، زیادہ سے زیادہ 10-11 تک، کیونکہ پھر آپ نے ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہے. اس کو آپ نے پہلے میں دے دیا انٹروڈکشن. جب دوسرا کوسچن ہوگا تو اس کو آپ لکھ لیں انٹروڈکٹری نوٹ. جب وہ تیسرا آ جائے تو اس پہ لکھ دیں جی پریلیمنری نوٹ. چوتھا آ جائے تو اس پہ آپ لکھ لیں انیشیل سٹیٹمنٹ. اسی طرح سے نیچے آپ نے کسی میں بیک گراؤنڈ لکھ دینا ہے، کسی میں اسٹوریوگرافی لکھ دینی ہے. پھر اس کے نیچے جو ہے آپ نے اس کا آرگینوگرام بنانا ہے. یہ ایک طرح کی آپ کی آؤٹ لائن بھی ہوگی، کو مختلف چارٹس کو گرافس کو یہ بنا لیں، اور اس میں آپ اپنی سرخیاں بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آگے انہی کی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اس کا کمپیریٹیو جو ہے وہ اگر دینا چاہیں تو دے لیں، اور امپورٹنس پہ چلے جائیں، یا اس کا جو بھی اس کا اوریجنل اس کا لے آؤٹ ہے اس پہ آپ نے چلے جانا ہے. اس میں پکٹورل ایویڈنسز بھی بڑے اچھے کریشن کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے تھاٹس کی، اور اس کو آپ کی کریٹیو اپروچ اپنی طرف بڑا اچھا مائل کر سکتی ہے. یہ انوویشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ جیسے لیٹ سپوز آپ وارز ہیں ان کا کر رہے ہیں، جیسے امریکن سول وار، تو آپ ایک میپ سا بنا لیں، یا کشمیر کے اوپر ہمارا ایشو ہے چل رہا انڈیا کے ساتھ، تو میپ تو یہ ظاہر ہے ڈے 1 سے وہی ممالک ہی وہیں سے بنے ہیں، تو میپ تو ایک طرح کا ہی ہے، اس میں تو کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں ہوئی. تو لیڈ پینسلز کو اس کو بنا لیں، اور جو مین جو ہے وہ اسٹیشنز پہ وہ سارا کچھ ہوا ہے تو ان کو جو ہے پینٹ آؤٹ کر دیں. تو اس طرح ایک خوبصورت چیز اس میں آ جائے گی. پھر آپ نے جو پیراگراف لکھنے ہیں باقاعدہ ان کو ڈاٹس دے کے، جیسے پیرا وہ ختم ہوگا تو اسی ڈاٹ کو سامنے رکھ کے وہیں سے آپ نے جو ہے نا دوسرا کرنا ہے. اس میں پھر آپ نے جو کوٹیشن دینی ہے، تحریر تو عمومی طور پہ آپ لمبائی کے رخ میں لکھ رہے ہیں، اور جو کوٹیشن ہوگی وہ آپ چوڑائی کے رخ میں لکھیں، اور نیچے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا سلیش کر دیں، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھے. تو اسی طرح آخر پہ آپ نے جو ہے خوبصورت سا کنکلوژن دینا ہے، اور بات کسی اچھے اسکالر کے اینڈ نوٹ پہ کر دیں تو اور امپریسو ہوگا. تو یہ میری اس کے بارے میں آپ کو پیپر اور جرنل ایک پریزنٹیشن کے حوالے سے جو ہے کہ پیپر کو آپ نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اب مجھے جو حکم دیا گیا تھا اپنی بکس کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک لامحدود اس میں عزت اور شہرت بخشی اور صدقہ جاریہ عطا فرمایا، بالخصوص اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اور پنجابی کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بھی میری نئی بک آئی ہے، یہ اس میں PMS کا مکمل سلیبس ہے، CSS کا سلیبس ہے، پیپر سالو کیے. لینتھ تھوڑی سی بہتر ہے. آج کل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے وہ کیوں چھوٹی چھوٹی ہینڈ بکس پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ زیادہ پڑھیں گے تو شیورلی کہ آپ کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا. اور دوسرا اس میں اردو کے آبجیکٹیوز بھی ہیں جو کہ پریویس سالوڈ ہے، اور PMS CSS کے 1 لائنر ٹائپ دیے گئے، تاکہ جو ہے آپ کو اس میں کتاب کے حجم کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ جو ہیں وہ یہ انگلش کے بھی اس میں سالوڈ MCQs ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی جو پہلو ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ
آپ کو کہیں سے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کو یہیں سے انشاءاللہ عزیز آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اب اس کے آبجیکٹیو کے بارے میں کہ جو میں نے دے دیا، اس میں اور بھی اچھی کو بکس ہیں، میں کو محدود نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسی تک رہیں، اور بھی اچھے اچھے نام ہیں، آپ جہاں سے بھی، میں نے تو عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے علم ملے وہاں سے حاصل کر لو۔ حافظ ارشد چدر صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، اور چغتائی صاحب کا بڑا نام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب اس کو تقابلی جائزہ میں لیں گے تو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی اور ان سے بھی زیادہ جہتیں بیدار ہوں گی، اور آپ اس کو ریسرچ ورک میں کئی جگہوں پہ بہت سارا بہتر پائیں گے۔ بالخصوص میں تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے دوست ڈاکٹر طاہر فاروقی صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور پی ایچ ڈی کی ہی ایجوکیشن کی کلاسز اکاڑا یونیورسٹی میں لیتے ہیں۔ اس میں جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو چیپٹر ہے یہ سبھی نے گوگل سے وہ پیسٹ کیا ہے، کیونکہ اس کا مارکیٹ میں سلیبس تو اویلیبل ہے نہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ اس میں میرے پاس کہاں سے بہتر آیا کہ یہ میرے دوست کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جس نے جو بہت سارے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تھیسز اور میں سے مٹیریل پرووائڈ کیا، آرٹیکلز دیے، اور اس لیے اس میں بلک آف مٹیریل ہے سیرت نبوی کے حوالہ سے، اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو چیپٹر ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میچ لیس ہے۔ باقی میں بھی جب آپ اس کے تقابل میں جائیں گے تو بہت ساری نئی چیزیں آپ کو انشاءاللہ العزیز اور یونیک ان سے ملیں گی۔ اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک پہ بھی نہ جائیں، بلکہ ایک ایک دو اگر آپ کی معاشی وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں تو کم از کم 2 کے قریب آپ کتب جو اچھی ہیں وہ لیں، لیکن تقابلی جائزہ کے ساتھ۔ اب جو حکم تھا مجھے امارہ عباس عطر صاحبہ کا، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسلامیات کے پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آج کل انگلش ایسے کے بعد یا کمپوزیشن کے بعد اس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ ایف پی ایس سی کا عجیب سا رواج ہے کہ جس مضمون کو طالب علم زیادہ آپٹ کرنا شروع کر دیں وہ کسی ایک کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ہے تو بہت بڑی زیادتی کہ آپ ایک کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک کے اوپر بلا مقصد آپ نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس میں لوگوں کی محنت کا ان کو حق نہیں مل رہا۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک میں اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، اور اللہ کے خیر اور فضل میں ہر انسان کو جگہ نصیب ہو۔ اب اس میں میں نے سب سے پہلے لوگوں میں ایک بڑی عجیب قسم کی مت سی بنی ہوئی ہے، خود ساختہ نظریہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ جی انگریزی میں اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کریں گے تو زیادہ مارکس آئیں گے، اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ مجھے تو ایک مت کے علاوہ کچھ اس میں سمجھ نہیں آیا۔ میں اس میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ میرا ایکسپریشن کس میں اچھا ہے، جو میری ہینڈ رائٹنگ ہے وہ کیا اردو میں بہتر ہے، انگریزی میں بہتر ہے، میری رائٹنگ سپیڈ کس میں بہتر ہے، میری فلوئنسی کس میں بہتر ہے۔ تو جس میں آپ کا ایکسپریشن اچھا ہوگا، جس کے اوپر آپ کو مہارت ہوگی، وہ اسی زبان میں ہی آپ کمفرٹیبل ہوں گے، اسی میں ظاہر ہے آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے کہ میری صلاحیتیں انگریزی میں زیادہ اچھی ہیں یا میری اردو میں اچھی ہیں، میرا خط کس میں بہتر ہے۔ تو جو آپ کا ایکسپریشن، آپ کا جو ہینڈ رائٹنگ اور جو سپیڈ ہے، ایکوریسی ہے، آپ کی فلوئنسی ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر آپ نے چوائس کرنی ہے کہ میں نے انگلش میں کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کا وہاں پہ لے آؤٹ کیا ہے، آپ اس میں کیا چیز وہ پوچھی ہے اور کس اینگل سے اس کو کر رہے ہیں، جو اس نے پوچھی ہے کیا اس کو وہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس میں کتنا مٹیریل دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، جب آپ کا ایکسپریشن نہیں ہوگا تو لینگویج بھی خالی کچھ نہیں کر سکتی اور مٹیریل بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ چوائس آپ نے خود کر لینی۔ اب اس میں جو میں چند چیزیں آپ کو جرنلی بتا رہا ہوں،
عمومی اور بالخصوص ان کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ اس میں بھی میں پھر وہی کہتا ہوں کہ تمام سوالوں کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے اور کم از کم 3 بار پڑھنا، بالکل نہ اوور لک کرنا ہے۔ اور بالخصوص اس میں ایک تجربہ یہ ہے کہ ایک بار جب میں پیپر دے رہا تھا تو میں نے اوور لک کیا، پوچھا اس نے کچھ 2 حصوں میں تھا، تو کیونکہ بعض کویسچن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقسیم ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں، اس کے جو ہے کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ اب اس کو جب آپ جیسے جیسے اور میں جاتا جائے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 حصوں میں وہ بٹا ہوا ہے کہ اس کے 5 5 3 نمبر اس نے 20 میں سے 5 5 کو اسی طرح سے دیا ہو، تو آپ نے پھر انہی ہی کو ہی دیکھنا۔ یہ آپ جب ریڈ بٹوین دا لائن کریں گے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے، تو پھر ہی انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اس کو بہتر اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ لہٰذا اس کو جمپ بالکل نہ کریں کہ ایسے ہی آپ نے اوور لک کیا، نماز پہ توجہ دی۔ اب یہ نہیں پتا کہ نماز میں اس نے پوچھا کیا ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز پہ نوٹ لکھیں، اس نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے بطور مسلمان کیا ضابطے اور زاویے ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ ہماری جو نماز ہے وہ قبولیت کے درجوں پہ پہنچی ہوئی ہے، تو یا نماز کے جو ہے وہ جو اثرات ہیں وہ ہماری عملی زندگی پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ ایسے ہی ایک جرنل سا لکھ لیں اور اس مخصوص جو اس لائن کو اس نے بولا ہے اس پہ آپ نہ جائیں، تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جمپ بالکل نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح آپ نے پریورٹیز پہ چلے جانا ہے، پھر آپ نے ہیڈنگز کے علاوہ نہیں لکھنا۔ اچھا، اس میں خاص چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بلا وجہ نہ تو کوئی فیسٹ پہ نہ پہ کوئی جو ہے وہ حکمران ان پہ آپ نے تنقید نہیں کرنی، کوئی نام لے کے کرنٹ گورنمنٹ کے یا پریویس گورنمنٹ کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے اوپر۔ پھر اس کے ساتھ جو آپ نے کوٹیشنز دینی ہیں وہ پرٹیکولر جو پرومیننٹ ہمارے رائٹرز ہیں اور جو ریکمینڈڈ بکس میں ہیں، جیسے سید سلمان ندوی صاحب ہیں، شبلی نعمانی صاحب ہیں، بہت بڑا نام ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ہے جنہوں نے خطبات بہاولپور لکھی، سید امیر علی صاحب ہیں جنہوں نے اسپرٹ آف اسلام لکھی۔ تو جو لیونگ ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب ہیں، جیسے طاہر القادری صاحب ہیں، یہ اس طرح کر کے مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو عین ممکن ہے کہ جو پیپر چیکر ہے اس کا ذہن مذہبی لحاظ سے کہیں اور طرح کا ہو تو پھر وہ بہتر نہیں ہے، لہٰذا وہ معاصرانہ ایک مخاصمت سی ہوتی ہے اور چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو جو پرومیننٹ ہیں اور غیر متنازع ہیں ان کے آپ نے ریفرنسز دینے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کی اس کی امپورٹنس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ کا غیر مسلم کوئی بندہ اس کو اعتراف میں لائے گا، اس پہ اس کی کوٹیشن ہوں گی وہ زیادہ ویلیویبل ہوں گی۔ اس میں مزید یہ کہ آپ ہر ممکن حد تک آپ نے بیلنس اپروچ کرنی، نہ آپ نے ایکسٹریمسٹ ہو کے فنڈامنٹلسٹ ہو کے آپ نے رائٹ پہ جانا ہے، نہ آپ نے لیفٹ پہ جانا ہے، انتہائی بیلنس اپروچ آپ نے رکھنی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ ہر سوال کی اپنے ٹائم مینجمنٹ تو جیسے میں نے پہلے عرض کی وہ برابر رکھنی ہے۔ آپ نے اس میں عربی ٹیکسٹ ضرور آیات کو لے کے آنا ہے، کیونکہ آپ نے ہے جب اسی کے بارے میں تو آپ نے آیات، احادیث، اردو کے اشعار ان کو بکثرت استعمال کریں۔ مزید اس میں ایک اچھی چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ جو آج کل ہماری جدید دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، جیسے اسلاموفوبیا کا ہے یا یہ کرنٹ ابھی کرونا وائرس آیا ہے، اس میں ابھی بالفرض نماز پہ آ جاتا ہے، تو آپ وضو کی افادیت کے حوالے سے اس پہ جب لیٹسٹ چیز دیں گے، جیسے ابھی انہوں نے ڈاکٹرز نے ان کو 4 5 بار منہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا کہا ہے، تو اس سے ہمارے وضو کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ یا پھر جو ہے یہ حرام چیزیں اور یہ بیٹ، لیزرڈز اور ڈاگز اور سنیکس اور ان چیزوں کے کھانے سے کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہے،
تو اس میں اسلام کی جو فوڈ ایتھکس ہیں ان کا آپ ذکر کر دیں. ہمارے ہاں جو ابھی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے تو اسلام اینٹی پولوشن ہے، دین ہے، تو اس میں مطلب وہی ورڈ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام صفائی پہ زیادہ زور دیتا ہے تو اس کو اینٹی پولوشن لکھ کے لے کے آئیں. تو یہ اس طرح کر کے جب آپ جو ہے نا اچھی اچھی کرنٹ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ اپ ڈیٹ اس کا نالج ہے. تو یہ اس کو میں پھر ایک بار دہرا رہا ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کا چونکہ مجھے پرٹیکولر حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے سوال کی ہدایات مکمل پڑھنی ہے. کم از کم سوال کو 3 بار پڑھیں، اوور لک نہ کریں، جمپ بالکل نہ کریں، ریڈ بٹوین دا لائن. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پریورٹائز کرنا ہے. اس کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی اپنی ایبیلٹیز پر ہے کہ ایکسپریشن کس میں اچھا ہے، رائٹنگ کس میں اچھی ہے، سپیڈ آپ کی کس میں اچھی ہے. نہ آپ نے مغرب کے حکمرانوں پہ، نہ آپ نے اپنے حکمرانوں پہ اور ان پہ بالکل بلا جا تنقید نہیں کرنی. جو پرومیننٹ ہیں، غیر متنازع شخصیات ہیں، ان کے آپ نے ریفرنسز دینے ہیں. ریفرنسز کو مزید مضبوط کرنا ہے تو جو نان بلیورز ہیں، پرومیننٹ ہیں، ان کے آپ ریفرنسز دے لیں. بیلنس اپروچ میں لکھیں، جو موقف اپنا ہے اس میں لاجک ہو. اور اس میں ایک اور بڑی ضروری بات تھی کہ آپ نے کم از کم یہ جو ہے وہ کوئی 5 بھی میرے خیال میں کم از کم 6-7 صفحے تو آپ کے ضرور ہونے چاہیے. اور بڑھا سکتے ہیں، سپیڈ اچھی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ لکھنے کے چکروں میں آپ کی سپیڈ کی وجہ سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اس طرح کی ہو کہ لکھے منہ سا پڑھے خود آ، کہ بال باریک لکھو گے تو پھر خود ہی آ کے پڑھو گے. تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے لیے ریڈیبل ہی نہ ہو. نہ آپ نے تنگ اتنا لکھنا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، اس کو ایسے قریب سے پڑھنا پڑے، اور نہ ہی اتنا کھلا پھلانگ کے لکھیں کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے چیٹنگ کر رہا ہے. خوبصورت پریزنٹیشن آپ نے کرنی ہے. تو یہ کوئی 10-11 صفحے اگر آپ 35 منٹ کے قریب 30 منٹ قریب الوکیٹ کریں گے اور آپ کے پاس مٹیریل ہوگا تو آپ نے لکھنا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو آگے سے کچھ اور چیزیں میں آپ کے ساتھ خوبصورت جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اس کا جو تعارف ہے وہ بڑا جاندار ہونا چاہیے. تعارف کے ضمن میں یہ بات ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پورے کا پورا غور کرنا ہے. اس کو آپ نے تھیسس سٹیٹمنٹ سے شروع کرنا ہے. جو اس کا اپنا اس نے پوچھا ہے نا، وہ اس کی ایک طرح کا تھیسس سٹیٹمنٹ ہے. پھر جب وہ تھیسس سٹیٹمنٹ سے آپ نے ایک چھوٹا سا اس کا ابتدائیہ پیرا دے دیا، پھر اس کے آپ نے مفہوم معنی پہ جانا ہے، لغت کے لحاظ سے کیا ہے، یا پھر اس میں جو اصطلاحی اس کا مفہوم کیا ہے. وہ بھی اگر آپ میری بک میں تو میں نے کام کیا ہوا ہے کہ مختلف حوالہ جات سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے گانے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، فلاں کے بقول. جیسے یہ بھی نماز میں ہی دیکھ لیتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی خدا کے احکام سے وابستگی اور کتاب خداوندی کی مکمل اطاعت کے ہیں، اور زندگی کے تمام گوشوں میں خدا قدوس کی فرما پذیری ہی اصل صلاۃ ہے. تو ایک کنسیپٹ آپ نے کلیئر کر لیا. اب آپ آ گئے اس کی امپورٹنس پہ. امپورٹنس میں کئی فیکٹر ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے قرآن مجید کا عربک ٹیکسٹ لازمی دینا ہے. منیمم 2 آیات آپ دیں. آپ اس کے بھلے اعراب نہ لگائیں، اور اگر آپ کو اچھی جو ہے وہ جو سارا ہی قرآن پاک اچھا ہے، کوشش کریں کہ مختصر جو آپ کو آیات ہیں وہ یاد رہ سکیں، جو دونوں طرف بلکہ کئی جگہوں پہ ان کا بکثرت استعمال ہو سکے. جن کا حافظہ مضبوط نہیں ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے جس میں نماز اور روزے کا اکٹھا ذکر ہے، جس میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے، تو یہ جو بھی آ جائے گا تو دونوں جگہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو کم از کم آپ نے عربک ٹیکسٹ ضرور دینا ہے، اور اس کو خوبصورتی سے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے نیچے ترجمہ دے دیں. پھر اگر آپ کو عربک ٹیکسٹ دیں گے احادیث کا تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی اقوال پہ. اگر آپ کو ائمہ مطہرین کے اہل بیت علیہم السلام کے آپ کو اقوال یاد ہیں تو کوئی 2-3 کی گنجائش ہے تو وقت کے لحاظ سے وہ بھی دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عشرہ مبشرہ
رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے یا کسی کے بھی آپ کو یاد ہیں تو ان کو بھی آپ ضرور کریں. پھر آپ اس کی کمپیریٹیو ریلیجیس جو ہے نا وہ اس کو دے دیں. ہاں اس سے پہلے اگر آپ کسی مذہب کے بیک گراؤنڈ کا کوئی ایشو ہے، جیسے نماز میں ہے، روزہ میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، تو یہ اسلام سے قبل یہودیت اور عیسائیت میں بھی اس کا ان کی پہلی امتوں کے لیے تھا، تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں شروع میں، کہ یہ اس کی امپورٹنس میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب کا حصہ رہی ہے. پھر اس کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں، پھر اس کو حدیث کے تناظر میں دیکھیں، پھر اس کو اقوال کے تناظر میں دیکھیں، پھر اس کو مذاہب عالم کے تناظر میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد اس کے جو ہیں وہ اس کی حیت ہے، اس کی دیگر چیزیں اہمیت کو آگے چلتے چلتے اب آپ نے اس کے اثرات پہ آ جانا ہے کہ ان سے کیا نتائج آپ کو مل رہے ہیں، کیا اس کے اثرات ہیں. اس میں اچھے اچھے اردو کے اشعار بھی آپ لکھیں. اس میں جو ہے وہ خوبصورت آپ کو بول رہا ہوں، اور یہ ٹائم مینجمنٹ اب آپ نے خود کرنی ہے. جیسے اب انفرادی ثمرات آپ جب لکھیں گے تو اس کی ذیلی سرخیاں بھی بہت ساری ہیں. جب آپ اجتماعی لکھیں گے یا سماجی یا معاشرتی لکھیں گے تو اس کی ذیلی سرخیاں بھی بہت ساری ہیں. عمومی بکس میں آپ کو یہی ملیں گی، تو جب یہ بڑی بھی لکھنی ہے ان کی ذیلی بھی لکھ دیں. اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے ایک انوویشن بھی دینی ہے، خوبصورت چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے، تو اب ان کے لیے آپ صرف ایک سنگل پیرے پہ پھر اکتفا کریں گے، ان کی آگے ذیلی سرخیاں نہیں بنائیں گے. وہ چیزیں میں آپ کو بول رہا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ ذرا آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی، لیکن شاید کہیں خفیہ کسی گوشے میں پڑی ہوں تو یہ آپ کا ذہن بیدار ہو جائے اور آپ یہ اچھی چیز وہاں پہ پروڈیوس کریں. تو اس کے اثرات میں آپ لکھیں انفرادی اثرات، اجتماعی اثرات یا سماجی یا معاشرتی، پھر اس کے اخلاقی نتائج، پھر اس کے معاشی، پھر اس کے طبی، پھر اس کے نفسیاتی، پھر اس کے علمی، مذہبی، تہذیبی کے لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں. جیسے آپ حج پہ جب جاتے ہیں تو اس میں مختلف جب آپ احرام وغیرہ کو کھول لیتے ہیں تو مختلف معاشرت کے ہمارے مسلمان ہیں، جو پلورلسٹک ویژن آف اسلام ہمیں وہاں ملتا ہے. مختلف لوگوں کے کپڑے پہننے کا اپنا ان کا ایک سٹائل ہے، ان کے اوپر عمامہ مختلف کلر کا وہ لیتے ہیں، مختلف ان کے لباس ہیں، ان کے کھانے پینے کے ہیں. یا اسی طریقہ سے وہاں مدینہ میوزیم ہے، مکہ میوزیم ہے. جب اس کی زیارات آپ کو نصیب ہوتی ہیں تو اس سے پرانی تہذیب، اس جو مدینہ منورہ کی جو تھی مکہ المکرمہ کی، اس کے ظروف، ان کے استعمال کی چیزیں، یا اسی طریقے سے جو مختلف مذکور قرآن میں جو واقعات ہیں انبیاء کرام کے، کہ جہاں پہ کہیں رحمت کا نزول ہوا اور کہیں پہ کوئی سختی کی علامات ہیں، جیسے اصحاب فیل کا واقعہ ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ کو جو تہذیبی ہیں وہ بھی آپ فرق لکھیں. پھر اس میں دنیاوی ہے، پھر اس میں دینی یا اخروی ہے کہ آخرت میں اس کے کیا ہے. جیسے نماز کے بارے میں نے ضرور ذکر کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے روایت فرمائی کہ اس میں پھر کو 8 یا 10 کے قریب اس میں یہ ہیں کہ یہ اس میں آخرت میں بھی نصیب ہوگا. تو اب بہت سارے پہلو یہ بن گئے کہ انفرادی پہلے پہ، پھر اجتماعی، پھر اخلاقی، پھر معاشی، پھر طبی، پھر نفسیاتی. اس کے علاوہ علمی، کیونکہ جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک اب نماز ہے تو مکمل ایک نماز اٹ سیلف ایک طرح کا علم ہی بن گیا. پھر مذہبی ان کو مکس اپ کر سکتے ہیں، تہذیبی، دنیاوی اور اخروی. اب اس کے بعد ایک خاص چیز مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میں قوی امید کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو سول سروس میں ہیں، جب ان کے ذہن میں یہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے تو پھر یہ چیز ہے، یہ کہیں سے آپ کو کاپی پیسٹ نہیں ملے گی، نہ گوگل سے اور نہ ہی کسی اور سے. یہ ایک الہامی روشنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بڑی خوشی کے ساتھ. جب آپ سوال کے اینڈ پہ جائیں گے، نماز کے اثرات آ جاتے ہیں. جیسے حافظ ارشد چدھڑ صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور علم و عمل میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، اور یقیناً اس لیے بھی بڑے ہیں کہ میرا تو روزگار کا ذریعہ اور ہے، اور وہ مکمل حفظ قرآن، عالم دین اور پروفیسر ہیں، اور مختلف جگہ پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. تو ہر وقت درس و تدریس ہی ان کا شعبہ ہے، تو لہٰذا اس سورج کے مقابلے میں تو ہم جیسے دیا سلائی کی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ میرے ایک
الہامی روشنی تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے کچھ گیسٹ پیپر بھی دیا ہے، آپ لوگ شاید دیکھیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال آ جائیں، بعض اوقات یہ رہنمائی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. تو اس میں آخر میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جب یہ ثمرات، اس میں مثلا پہلا کوشچن انہوں نے دیا ہے کہ نماز روزے کے بغیر مکمل نہیں ہے، تو نماز کے یا پتہ نہیں روزہ کے انہوں نے کہا انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ پھر اسی طرح انفرادی اجتماعی جو میں نے 8-10 کی آپ نے بڑی سرخیاں اور ذیلی تفصیل دینی، ذیلی سرخیاں جو آپ کو ہر بکس میں مل جائیں گے، اور اگلوں کا آپ نے ایک ایک پیراگراف بنا دینا ہے، کیونکہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو بھی وہ دیکھنا ہے کہ اسی ایک کے پیچھے نہیں پڑے رہنا. اور آخر میں آپ نے یونیک کام یہ کرنا ہے، کیا ہے کہ سول سرونٹ کے لیے عملی رہنمائی. یہ سرخی آپ نے بڑی دینی ہے. اس میں ذیلی سرخیاں بنا لیں، ٹائم ہے تو اوپر کے مٹیریل کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں، چونکہ ایک نئی چیز بھی ہے اور ٹائم اجازت دے تو پھر تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جائیں، نہ ہو تو پھر اس کا بھی ایک پیراگراف دیں. نہیں تو ایک ایک نیچے لائن میں لکھ کے ان کی آگے ایک ایک لائنیں دے دیں، اٹس مور دین انف. سب سے پہلے کیا ہے کہ سول سرونٹ، جب آپ پبلک سرونٹ کوئی بندہ بن جاتا ہے، جیسے یہ ہمارے ایگزام کے بعد لوگ بنتے ہیں، تو اب جب وہ اپنے افیشیل بزنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں کسی بھی جاب میں، تو مختلف یہ جو ہماری عبادات ہیں، ہمارے اس میں عقائد ہیں، ہماری عبادات ہیں، سیرت طیبہ ہے، اور خود پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ہمارے جو اسلامی تہذیب ہے، اور اس میں جو ہمارے نظام ہیں، اخلاقی نظام، معاشی نظام، ان سے ہم کیا جو ہے وہ ایسا حاصل کرتے ہیں جو جب ہم اس کو عملی زندگی میں اپلائی کریں گے تو نہ صرف جو ہے وہ سموتھ ٹرانزیشن آف بزنس ہوگا، بلکہ ہم ایک اچھے رول ماڈل، اسلام کے ایک اچھے عملی مبلغ کے طور پہ بھی دنیا کے سامنے آئیں گے. تو اس میں عرض یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارے یہ تمام عبادات، ہمارے عقائد، عبادات، ہمارے معاملات، سیرت طیبہ، ان کا عکس جب ہمیں عملی زندگی میں ملتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ پنکچویلٹی آتی ہے. جب ہم پنکچوئل ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آفس میں ان ٹائم جائیں گے، اور اس سے ہمارے اندر ڈیوٹیفلنس پیدا ہوگی. اور اس کی پھر جو پیروزل ہوتا ہے، جو روز خط و کتابت وہاں پہ کمیونیکیشن، جو ڈاک وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، جس کو دیکھنا ہوتا ہے، فائلز وغیرہ کو، اس کو پیروزل کہتے ہیں. تو اس میں پینڈنسی نہیں آتی، اور یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو اس میں بڑا واضح فرمایا کہ اے مالک، روز کا کام روز کے لیے ہی کافی ہوتا ہے، اور اس کی اچھی اس سے بہتر تشریح نہیں ہو سکتی. جب آپ روز کا کام کریں گے تو نان پینڈنسی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور فائدہ کیا ہے؟ جب اس کو آپ عملی زندگی میں دیکھیں، آپ کہیں دور افتادہ کسی جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں اور وہاں 5 دن کوئی بندہ آپ کی فائل نہیں دیکھتا، اور آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں، نہ کرایہ افورڈ کر سکتے، نہ رہائش، کتنی آپ کو مایوسی ہوتی ہے. اور وہی کام اگر آپ کو بر وقت ہو جائے تو کام تو آپ کا جینون ہے، جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اسی بات کے واسطے وہ پکس اینڈ پریولیجز لے رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک چھوٹا سا کام ہے. میرے خیال میں جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ رزق حلال کے معاملے میں آتی ہے. لہذا جو ہمیں گورنمنٹ نے اتنے بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، عزت دی ہے، تو اس کے بعد ہماری ذمہ داریوں میں سے تو صرف یہ ہے کہ اس کا معائنہ کرنا اور اس پہ کام کو پینڈنسی نہ ہونے دینا. تو سب سے پہلے پنکچویلٹی اور ڈسپلن آنے سے جو ہے وہ نان پینڈنسی ختم ہوگی، روز کا کام روز ہوگا. پھر اس کا اگلا فائدہ کیا ہے کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہوگی، کرپشن سے آپ بچ جائیں گے، پتہ چلے گا کہ یار میں نے حرام نہیں کھانا. پھر آپ کی اس سے اور کیا فائدہ تھا؟ لائلٹی ٹورڈز دا نیشن، ٹورڈز دا کنٹری، ٹورڈز دا پیپل، ٹورڈز یور سیلف، یہ آپ کو ملے گی. اچھا، اس کے ساتھ پھر جو ہے آپ کو جیسے عبادات میں ہم نماز پڑھتے ہیں گروپ پیئر میں تو ہم امام کو فالو کرتے ہیں، اسی میں پھر آپ کا جذبہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز معاملات میں آپ اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو.
تو اس میں پھر سینئرز کی اطاعت کا جو ہے وہ ایک فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پھر جو جیسے صف بندی ہے کہ یار ہم ایک ہی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جب ہم یہ مختلف تھیوریز دیکھتے ہیں تو اس میں جو لوگ ڈیموکریٹک اپروچ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ اپنے آفس کو رن کرتے ہیں۔ جو آٹوکریٹک ہوتے ہیں ان سے آفس تو پراپر رن نہیں ہوتا، اور لوگ ان کے ساتھ کام بھی نہیں کرتے۔ جو ٹاسک اور پیپل اورینٹڈ ہوتے ہیں، لوگوں سے ان کی جو ہے اس پہ فیڈ بیک لیتے ہیں، اور پھر انہی کی روشنی میں جو بہتر ہوتا ہے اس کو ڈیسیژن کو لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت انوائرمنٹ میں خود اپنے آپ کو بھی ایک ورکر سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ صف بندی جو ہے کولیگز کے ساتھ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا فرینڈلی ہو جاتا ہے، بڑا کنڈیوسو ہو جاتا ہے، لوگ اپنی پوری اسٹرینتھ سے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے آپ کے کارڈیل ریلیشنز بھی بلڈ ہوتے ہیں۔ اور مزید اس میں جب جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے مختلف مذاہب کے، معاشرت کے، عقائد کے، مسلمان، غیر مسلم، جیسے ہمارے یہاں ہندو، عیسائی، قادیانی، یہ سبھی نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پھر آپ جب کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی موریلٹیز اور ایتھکس آپ کی تنظیم سازی کرتی ہیں، جس سے آپ کا ایک ایسا حسن خلق کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کو ایگزسٹنس آتی ہے، آپ کے اندر انٹر فیتھ ہارمنی آتی ہے، اور آپ کے آفس کا جو ماحول ہے وہ بڑا پریزنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آپ کو ملتی ہیں؟ جب آپ ان عبادات کے ذریعے آپ اپنی معاشرت کو درست کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا آفس جو ہے وہ بھی اس میں درست ہوگا۔ اب نیکسٹ چیز جو آپ نے لکھنی ہے اس میں یہ ہے کہ الٹروازم، کہ آپ اپنے آفس کی جو امینٹیز آپ کو دی گئی ہیں، جو آج کے جیسے جدید دور میں ایک بندہ سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، بجائے اس کو ادھر آنے کے آپ اس کو فیکس کر دیں، تو الٹروازم آپ کے پاس جذبہ ہو کہ آپ سائلین کے ساتھ، زیرو ٹالرنس کے ساتھ، مروت کے ساتھ پیش آئیں گے، اس سے میریٹوکریسی کا جو ہے وہ عنصر غالب ہوگا۔ پھر یہ کیا ہے کہ عبادات آپ کو سمپلسٹی کی طرف لے جاتی ہیں، کہ آپ سچ کا ساتھ دیں، آپ تصنع، بناوٹ، نمائش، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ ایلیٹ جو ہے یہ سمپلسٹی آپ کو آسٹیریٹی میئرز کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے ایکسٹراویجنسز سے آپ بچتے ہیں، آپ کا نیشنل ایکسچیکر کے اوپر برڈن کم ہوتا ہے، اور آپ ایلیٹزم کے جیلی چکر سے بچ نکلتے ہیں، اور پارٹی اختیار کر کے رزق حلال کی طرف آپ کی توجہ غالب ہوتی ہے، اور آپ ان کو فالو نہیں کرتے جو کرپشن کرتے ہیں، جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، حرام کی بنیاد پہ ان کا جو ہے وہ سارا گزر بسر ہوتا ہے، اور وہ خود ساختہ ایک خدا بنے پھرتے ہوتے ہیں، نہ تو محکموں کا کام چل رہا ہوتا ہے، نہ انسان ان سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر جو مستقبل میں وہ عذاب بھگتے ہیں جب تک وہ ندامت توبہ رجوع نہیں کرتے، تو پھر وہ دنیا کے سامنے بے انتہا مثالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایلیٹزم کے چکر سے نکلتے ہیں، خود کو ایک ملکوتی چیز نہیں سمجھتے، اور آپ کے اندر تقوی، طہارت، زہد و ورع آ جاتا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک امپیتھیٹک کلچر ہوتا ہے، آپ اس درد کو اسی کی جگہ پہ رکھ کے محسوس کرتے ہیں، آپ سمپیتھیٹک نہیں ہوتے، آپ امپیتھیٹک ہو جاتے ہیں، جس سے غریب پروری کا رجحان ہوتا ہے۔ آپ مڈل مین اور بروکر کو آفس سے نکال دیتے ہیں، ڈائریکٹ ان کو ایکسیس دیتے ہیں جن کی کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، تو ان سائلین کو جب ڈائریکٹ ایکسیس ملتی ہے تو کتنی دعائیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آپ نے صرف اپنا کام جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ نے حسن سے کیا، اور مفت میں آپ جو ہے اپنا رزق بھی حلال کر رہے ہیں، اور ایسی دعائیں لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش سے رحمت کی ایک بارش لے کے آپ کے اوپر آتی ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی روحانی، انفرادی، اخلاقی، تہذیبی آپ کی بالیدگی ہوگی، اور آپ ایک اچھے مسلمان کے طور پہ ایک چلتے پھرتے مبلغ سے بڑھ کر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آفس کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہے، اور سموتھ ٹرانزیشن آف بزنس سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی فلورش کرتی ہے، اور گڈ گورننس آتی ہے۔ تو یہ میں پھر آخری جو ہے مختصر ان کو دہرا دیتا ہوں کہ اس سے آفیشیل بزنس کے کنڈکٹ کرنے سے پنکچویلٹی، ڈیوٹیفلنس، اکاؤنٹیبلٹی، لائلٹی، ٹو بلیو ان ڈائیورسٹی، الٹروازم، میریٹوکریسی، سمپلسٹی اور امپیتھیٹک کلچر سے سموتھ ٹرانزیشن آف بزنس ہوگا۔ تو یہ آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آپ نے آخر پہ ضرور لکھنا ہے، اور آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے ہی ہوں گے جو اس دفعہ اس کو لکھ رہے ہوں گے۔ آخر میں آپ نے جو ہے وہ اس کا کنکلوژن جیسے آپ سی ایس ایس کے ایسے کا کرتے ہیں وہ ضرور دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی کسی کی کوٹیشن یاد ہے، کوئی شعر یاد ہے، تو
اس پہ آپ نے اینڈ نوٹ کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میری یہ چھوٹی سی جو معروضات تھیں ان سے آپ کے بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے۔ باقی جس لیول پہ آپ خود ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی بہت سارے گوشے بیدار کیے ہوئے ہیں، ان کو بروئے کار لائیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ، میری دعا ہے کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کریں۔ اب میں عرض کرتا ہوں جو مجھے حکم تھا پنجابی کے لحاظ سے، اس میں میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یقیناً پریکٹس کی ہوگی، اور مزید تھوڑا سا ٹائم ہے تو ایک ایک پیرا دیکھ کے پریکٹس کریں۔ آپ بعض اوقات جو لوگ پنجابی ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ لکھ لیں گے، وہ اردو کے الفاظ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب آپ اردو کے الفاظ لکھیں گے تو پھر اس میں نمبر بھی کم آئیں گے، آپ کا ایکسپریشن اچھا نہیں ہے۔ تو ایکسپریشن کو بہتر کریں، اور ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے تو تھوڑی سی آپ کی سپیڈ کا بھی ایشو ہوگا تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس پہ ایک اور چیز ہے کہ شاعر پہ جب آپ نوٹ لکھنے لگیں گے تو ظاہر ہے آپ تو باؤنڈ ہیں، کیونکہ پنجابی کا سلیبس اسی طرح کا ہے، آدھے سے زیادہ اس کے 40 نمبر تو ہیں شاعری پہ، تو آپ نے جو ہے وہ کم از کم 10 اشعار ضرور یاد کرنے ہیں، ہر صوفی شاعر کے، اور ہر جو جدید شاعر ہے منیمم اتنے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اگر بہت بڑے ہیں جیسے کوئی غزل ہے تو اس میں سے ایک ایک دو دو کر لیں، اور اگر جیسے حضرت سلطان باہو کے وہ چونکہ ابیات ہیں، چار چار کا ایک ایک ہے مرکب ہے، تو اس میں کم از کم ایک دو تو ایسے ہوں جو آپ کو پوری سی حرفی یاد ہو، اور سی حرفی میں سے پورا ایک بیت یاد ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کم از کم 2 لائنیں ضرور ہوں۔ اچھا، اب اس میں ایک مزید یہ ہے کہ بعض اوقات وہ صرف ایک پہ ہی فوکس کرتے ہیں، کہ جیسے حضرت سلطان باہو کے اوپر نوٹ آ گیا، تب انہوں نے آپ کو اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ نے سلطان باہو کے تصور عشق پہ لکھیں گے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ جب آپ نے تصور عشق پہ آپ کو صرف ایک ہی شعر یاد ہوگا جو اس نے پوچھا ہے، تو نمبر آپ کو کیا ملنے؟ لہٰذا جتنی بھی اس کے اندر بڑی سرخیاں ہیں ان کو 2 2 3 3 ملائیں، تاکہ دوسروں کو کسی بھی ادھر ادھر سے گھما کے آپ مفہوم میں لے کے آئیں، یا اس کی تشریح میں یا کچھ اشعار کا اضافہ کریں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہو۔ اگر تو جرنل آتا ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر اسی طرح وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو پھر ان کے آپ کو پاس ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو 2 پارٹ میں آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر تو سنگل کویسچن آپ کو پورا آتا ہے تو 2 پارٹ میں نہ جائیں، کیونکہ اگر اس میں بلک آف مٹیریل ہے تو پھر اس میں بہت ٹائم درکار ہوگا۔ صرف اس کو لیں جس میں ڈائریکٹ ایک کویسچن پوچھا گیا، اگر وہ ایک پورا نہیں آتا اور پارٹ والے میں سے ایک آتا اور ایک کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات ہیں، تو اسی کو پھر ترجیح دیں۔ اس کو اب آپ نے جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، یعنی شاعری کے اوپر نوٹ آ گیا، کویسچن نمبر 1، لیٹ سپوز بابا فرید صاحب آ گئے، آپ نے ایک ابتدائیہ لکھا۔ اچھا، اس میں کچھ اشعار ہیں جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خراج عقیدت کے طور پہ صوفی شاعر کے لیے لکھے، جس میں صرف شاہ حسین کو وہ بھول گئے، پتہ نہیں کیوں، باقی سبھی کی شان میں انہوں نے لکھا ہے۔ کوئی 50 کے قریب انہوں نے شعراء کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، اور میں نے اپنی بک میں دیے ہوئے، اس میں بھی آپ نے بغیر سرخیوں کے بالکل نہیں جانا، کیونکہ سرخیوں کے بغیر اتنی طوالت کا مضمون عمومی طور پہ یہ جو ممتحن ہیں وہ اتنے پھر تسلی سے چیک بھی نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ پریزنٹیشن اچھی میں جائیں گے تو وہ چیزیں اس کو مجبور کریں گی کہ وہ پوری تندہی اور توجہ سے آپ کا پیپر پڑھے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ابتدائیہ لکھا، ابتدائیہ کے بعد آپ نے پھر اس کی ایک مختصر سی لائف ہسٹری لکھنی ہے، یہ کوئی ایک پیرے سے زیادہ نہیں ہے، صرف نام، بلدیت، کہاں پیدائش ہوئی، کہاں وفات ہوئی، کس کے مرید، کتنا انہوں نے جو ہے وہ کتب وغیرہ لکھی، ایک پیرے سے زائد نہ ہو، باقی غیر ضروری تفصیل۔ کتاب کو خوبصورت کرنے کے لیے کچھ چیزیں زیادہ دی جاتی ہیں، اور وہاں پہ وہ اتنی بندہ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ شاعری کو کیوں اپنایا، یہ بالخصوص صوفی شاعر کے حوالے سے مرض کر رہا ہوں، کسی پہ بھی نوٹ آ جائے تو ان کا سمپل آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، عربی، فارسی تمام ہی جو ہے وہ سبھی پہ ان کی دسترس تھی، مختلف مدارس سے تعلیم یافتہ تھے، تو چونکہ 2 ہی ان کے مقاصد تھے، یہ بھی صرف 2 لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے کہ ایک تو اپنی ماں بولی دی خدمت کرنا چاہتے سن، دوجا انہاں دے مخاطب لوکائی یعنی عوام سن، تے عوام دے تک ہی اپنی اسلام دی گل پہنچانا چاہتے سن، تاکہ اپنی ماں بولی وہ زیادہ اچھے طریقے نال انہاں چیزاں نو سمجھن تے انہاں دے عقائد عملیات جڑیاں نے مضبوط ہون۔ اب اس پہ آ جانا اس کی شاعری کے اوپر، شاعری کی قسم۔
اچھا جی، یہ اب اوپر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، محبوب بابا فرید صاحب، بابا فرید دے شلوک۔ اس میں ایک پیارا سنگھ پدم کا بڑا خوبصورت قول دیا گیا ہے، وہ آپ لوگ یاد کر لیں، یا سبھی صوفیاء کے بارے میں دیا گیا۔ جب آپ وہ دیں گے تو نیچے آپ نے پنجابی زبان کو کیوں اپنایا، پھر شاعری کی قسم پہ آپ نے آ جانا ہے۔ شاعری کی قسم کیا ہے؟ بابا فرید صاحب کے تو شلوک ہے، اب یہاں اس کی تعریف آپ نے لکھنی ہے۔ کسی کی کافی ہے تو کافی کو لکھنا ہے، کسی کا ہے اس میں جیسے سلطان باہو کے ابیات ہیں صوفی شاعر کے تو یہاں پہ 3 ہی ہیں۔ آگے آزاد میں جائیں گے تو پھر نظموں میں جائیں گے تو اس کا نظم آپ نے لکھنا ہے، اس میں غزل میں آئے گا تو غزل کا لکھیں، اس میں آزاد نظم ہے تو آزاد نظم کا لکھیں۔ تو یہ آپ نے لکھنی ہے، وہاں پہ ہی آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کا دے دینا ہے ویروا ایکسپلینیشن کو نکھیڑا۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ نے وہ اس کے میں یہ وہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب کچھ بھول گیا تو آپ اس کو رکھیں، آپ کا پیپر پورا ہو جائے گا۔ بالفرض میری کتاب سے آپ نے مطالعہ نہیں کیا، کسی ایسی کتاب سے کیا ہے جس میں سرخیاں نہیں بنی ہوئیں، تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کسی کی نہ تصدیق میرا کوئی مشن ہے اور نہ ہی کوئی خود سنائی میرا کوئی مدعا کلام ہے، تو میں تو آپ کی رہنمائی کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں بغیر سرخیوں کے نہیں جانا۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا ابتدائیہ، مختصر حیاتی، پھر شاعری کے اوپر، پھر شاعری پنجابی کیوں اپنائی، اب شاعری کے آپ نے قسم لکھ دی، یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے پیراگراف کرنے۔ اس کے بعد ویروا آ گیا، اب آپ نے اس کی جب ایکسپلینیشن جانا ہے تو ان کی 3 ڈائمینشنز آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلی تو ان کا ایک تصوف ہے، تصوف پہ میں نے بڑے اقوال دیے ہیں۔ تصوف میں 4-5 صوفیاء کی سبھی کامن چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے وحدت الوجود، پھر اس میں تصور وحدت الوجود کے بعد عشق ہے، پھر اس میں مرشد ہے، پھر اس میں من کی پہچان ہے، پھر اس میں غیر اللہ سے نفرت ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں جو ہے نا یہ سبھی میں ہی کامن ہے، یا پھر قرآن و حدیث دی ورتوں جو ہے وہ ان کے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ سبھی کے ہیں، اس میں یہ سبھی کا خاصہ ہے وحدت یعنی تصوف، پھر تصوف کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وحدت الوجود، تصور مرشد، تصور عشق، غیر اللہ سے نفرت، من کی پہچان، ایمان دی پہچان، اور قرآن و حدیث کی ورتوں کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے آپ کو۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کا بنا لینا ہے جی کہ اخلاقی رنگ، یہ بڑی بڑی سرخیاں بنائیں گے ان کے اندر، یہ پھر یہ ذیلی رکھنی۔ اخلاقی رنگ میں کیا ہے؟ اخلاقیات، دنیا سے نفرت، لوبھ سے نفرت، اور آخرت کا درس، چنگے عملاں دا درس، اس طرح کی یہ کوئی 5-6 اس میں آ جائیں گی جو کامن ہوں گی سبھی کی۔ پھر آخر پہ آپ نے اس کی دینی ہے فنی خوبیاں۔ ہر شاعر کی جو ہے وہ ایک زبان استعمال کرتا ہے، سمپل سا آپ لکھ دیں کہ سادہ زبان ورتی ہے، ماجی بولی ورتی ہے، پٹھواری لہجہ ہے، یا یہ ہے وہ آگے آپ نے لکھ دیں گی۔ بہر چھوٹی بہرج گل کر دینے یا بڑی بہرج گل کر دینے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سبھی جو شاعر ہوتے ہیں ان کی علامت نگاری ہوتی ہے جو اپنے وسیب سے لیتے ہیں، اپنے کلچر سے لیتے ہیں۔ لکھ دیجیے اپنے وسیب چلوکائی لوگوں کو سمجھان لئی، جس طرح چرخے دی علامت لئی پونیاں ورتیاں، انہوں نے مختلف معنی دیتے۔ اگے آ کے پھر تسی ہر نے کوئی تشبیہ یا استعارہ، مجاز، مرسل، کنایا، صنعت لف و نشر، اہام کو، یہ سبھی ان میں سے جو ملتی ہیں کم از کم یہ 4-5 تو نہ بھی ہوں تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہونے چاہیے۔ زبان، بہر، علامت نگاری، اس میں تشبیہ اور استعارہ۔ اب آخر پہ آپ نے پھر کنکلوژن دینا ہے، اس کے لیے الفاظ ہیں مقدی گل، اخیرلی گل، اخیرلا سٹا، جو بھی آپ پنجابی میں جو ہے اس میں لکھ لیں۔ تو اس پہ آپ نے میں نے تو ہر کسی نہ کسی ایک بڑے اچھے رائٹر کا کال دیا ہوا ہے اپنی کتاب میں، وہ آپ ایک ایک یاد کر لیں۔ تصوف کے بارے میں کوئی 2 3 آپ کو یاد ہونے چاہیے، مختلف صوفیاء کے اقوال ہیں، عشق کے بارے میں ہیں۔ اس میں آپ نے دوسروں کے اشعار کو بھی ایڈ کرنا ہے، جو دوسرے صوفی شاعر کے کہیں اسی ایک ہی مفہوم میں آتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اب آپ ایک تو یہ کوسچن آپ کا صوفی شعراء کے لحاظ سے جنرل ہو گیا۔ اب اسی پہ جب آپ جدید شاعر پہ آئیں گے تو اسی طرح ابتدائیہ، جدید شاعر، اس کی تھوڑی سی لائف ہسٹری، اس کے بعد اس کی شاعری میں آپ آج اس نے فارم کون سی یوز کی ہے، غزل ہے، اس کی معرہ نظم ہے، اس کی آزاد نظم ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کتاب کا ریفرنس آپ نے دینا ہے۔
تو وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر جہاں سے چھپی ہے وہ بھی یاد ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کی اب دو پہلو بنیں گے۔ اس میں ایک تو اس کا روایتی انداز ہے، ملک سے محبت ہے، دشمن سے نفرت ہے، ظالم قوتاں نال ٹکران دا حوصلہ ہے، جنگ دے خلاف ہے، نیکی دا چاہوان ہے جی، برائی دے خلاف ہے۔ وہ کامن آپ وہ ظاہر بک میں پڑھیں گے تو ہر ایک کے اپنے اپنے فیچرز ہیں۔ پھر اسی میں ہی آخر میں آپ نے اس کی بھی فنی خوبیاں لکھنی، جو مرضی ہو جائے، اس کی زبان، اس کی بحر، اس کی علامت نگاری، اس کی تشبیہ، اس کی استعارہ، اور جو پرٹیکولر فیچرز میں نے اپنی بک میں دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے پڑھنے، اور اس کا اینڈ نوٹ بھی اسی طرح آپ نے کنکلوژن میں، یہ سرخیوں کے بغیر نہیں لکھنا، آپ نے شعر لکھنے اور اس طرح لکھیں، زیادہ لمبا لکھنے کے چکروں میں یہ نہ ہو بیچارہ پڑھ نہ سکے، خوبصورت ہوں، پریزنٹیبل ہوں، تو پھر ہی آپ کو مارکس ملیں گے۔ اب آتے ہیں جی اس کے نثر پہ، کہ نثر کا کیا ہے، کہ اسی طرح سے نثر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ناول پہ آ جاتا ہے یا کہانی پہ آ جاتا ہے، انشائیہ پہ، آپ نے اسی کو لینا ہے۔ لکھ دیا آپ نے بالفظ چنے دے اولے، فرخندہ لودھی صاحبہ، آپ نے اس کا تھوڑا سا 3-4 لائنوں میں ابتدائیہ دے دیا۔ فرخندہ لودھی دیے جاتی تے کہ نکی جی جاتی، چھوٹا سا اس کا ایک پیراگراف جو ہے کچھ 4-5 لائنوں میں وہ اس کا دے دیں، نام، ولدیت، کہاں پیدا، کہاں تعلیم، کوئی کتاب وغیرہ کا ریفرنس۔ اس کے بعد اس کی آ جائیں کتاب دا ویروا۔ اب یہاں پہ کتاب میں اب لکھیں کہ کل کتنی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا پھر جو ہے اگر تو وہ جرنل جاتا، اب ایک خاص چیز اس میں ذہن میں رکھیں، چنے دے اولے دے وچ ایک چنے دے اولے بذات خود ایک کہانی بھی ہے، اور ساری ایک پتہ نہیں بک تو مینوں نہیں یاد، دیکھنا پائے گا کہ یہ بذات خود ایک کہانی ہے جی، کوئی غالباً 10 کہانیاں دا مجموعہ، جہدے پتہ نہیں 7ویں نمبر دی کوئی کہانی ہے۔ اگر تو وہ جرنل پوچھتا ہے تو پھر آپ نے سبھی کا صرف چھوٹا چھوٹا آپ نے خلاصہ دینا ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں دینی، یہ ایک البتہ جو اس کی تفصیل دے دے۔ اگر وہ خالی انڈیکیٹ کسی ایک کو کرتا ہے تو پھر اس کی آپ کو تفصیل دینی۔ تو آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی جو عارضی لمحاتی طور پہ کچھ کتابیں فار ٹائم بینگ لکھی جاتی ہیں، وہ کو ایک آدھ بار آپ کا پرپس سرو کرتی ہیں، تو جب کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل پیپر آ جائے گا تو پھر سٹوڈنٹس کو نمبر نہیں ہوتے۔ کمپٹیشن کا ایگزام ہے، آپ نے آپشنل اس لیے چوز کیا ہے کہ آپ کو اچھے نمبر ملے۔ اب اس میں 1-2 بار انہوں نے اسی طرح اسپیسیفائی کر دیا، تو وہ پھر طالب علم کو اس کے بارے میں جو ہے وہ چومبڑا میں سے ایک مضمون آ گیا تھا ادیب یا لکھاری کے اوپر، تو وہ بڑا لمبا اس کا مضمون ہے کہ اس میں اس نے کیا کیا بتایا ہے کہ وہ کس طرح وہ دیباچہ لکھواتے ہیں۔ اب جس نے پڑھی 2-3 لائنیں ہوں گی اس کو ایکسپلین کیا کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، ہینکی پھینکی ادھر ادھر کی مارے گا۔ میں نے اس دفعہ جو کام کیا ہے وہ یہ کیا، میں نے اوریجنل بکس منگوائیں، انہی ہی کی لینگویج میں اس کو جو ہے وہ کنسائز کیا، میں نے سمجھے اس کی تلخیص کی ہے۔ تو آلموسٹ اس میں میں نے کنیکٹرز اپنی طرف سے یوز کیے ہیں، تو اگر ان کا کوئی مطالعہ کرے گا اور اگر جو بندہ چیک کر رہا ہوگا تو شیورلی وہ سرپرائز ہوگا کہ یار اس کی اتنی کمانڈ ہے کہ اس نے ایگزیکٹ اسی طرح کی ورڈنگ لے کے آیا ہے۔ تو وہ چونکہ میں نے ایک بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے، تو لہٰذا آپ کو ابھی سر دست تو آپ یہ کر نہیں سکتے، اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہے، اور یہ جو مستقبل میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ ان کی تفصیل پوری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سلیبس کی، تو آپ کو تلخیص کرنی پڑے تو آپ اس کو 2-3 لائن میں تھوڑا سا خلاصہ دے دیں کہ فلاں کریکٹر ہے، کہانی کا یہ مدعا ہے، اور اگر وہ اسی کی تفصیل مانگتا ہے، آپ نے پڑھی ہوگی تو آرام سے آپ کو ایکسپینڈ کر دیں۔ تو جرنل آتا ہے تو پھر تو آپ تھوڑا تھوڑا وہ دے کے، اور آخر پہ اس کی بھی آپ نے فنی خوبیاں لکھنی ہیں۔ اس کے فن کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی زبان اس میں کس طرح کی استعمال کی گئی، مشکل ہے سمجھنے میں، آسانی یا نہیں، یا کوئی ماجی لہجہ ہے یا کوئی پرٹیکولر کسی ریجن کی ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، سلیس ہے، مشکل ہے، کیا ہے۔ پھر اس میں اس کے کردار کس طرح کے ہیں، کردار نگاری کس طرح کی گئی ہے۔ پھر اس میں علامت نگاری کیا ہے، اس میں ماحول کس طرح کریٹ کیا گیا، پاکستان کی تقسیم سے پہلے کا ہے، رومانی ہے، نفسیاتی ہے، تجسس والا ہے، کس طرح کا ہے۔ پھر اس میں مکالمہ نگاری کس طرح کی گئی ہے۔ پھر اس میں منظر نگاری کیا ہے، اس میں تجسس کیا ہے، اس میں طنز و مزاح ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ایک خوبیاں ہوتی ہیں کسی بھی ناول کی، انشائیے کی، افسانے کی، ڈرامہ
علماء کی. تو یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. اس کے آخر میں پھر وہی اس کا ایک اچھا سا ایسے کی طرح ایک حتمی نتیجہ، مقدی گل، مقدی بات، اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ چھوٹا سے پیرے پہ اختتام کرنا. اقوال اس میں بھی میں نے کافی دیے ہوئے ہیں، اور مختلف جنہوں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ لکھیں گے تو زیادہ بہتر آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی اس میں جو اور آتا ہے پھر اس میں کوئی 10 نمبروں کا یا یہ نظم و نثر میں سے نوٹ آتا ہے، اس کی بھی اسی طرح آپ نے چھوٹا سا 2-3 لائنوں کا لکھنا ہے. جیسے نظم کے اوپر نوٹ آ جاتا ہے، شلوک کے اوپر آ جاتا ہے، غزل کے اوپر آ جاتا ہے، تو آپ اس کا معنی و مفہوم لکھیں، پھر اس کی قسمیں لکھیں، پھر اس کی لوڑاں لکھیں، کہاں کہاں ضرورت ہے اس کی، پھر اس کے اندر اس کے موضوع کون سے ہیں، پھر اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا. اب یہ چیز نثر اور نظم دونوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جب پہلے بندے نے وہ بکس میری میں آپ دیکھیں گے اور دوسروں میں بھی کسی نے جو لکھی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ نے جہاں سے آغاز ہوا، مثلا یہ جو بالخصوص ناول ہیں، ڈرامے ہیں، تو ان کا ویسٹ میں کہیں کو کسی ملک میں آغاز ہوتا ہے، کوئی فرانس میں، کوئی برطانیہ میں، تو پھر یہ دیگر زبانوں میں آئی، اور متعلقہ پنجابی زبان میں جب آئی تو پہلا کس نے لکھا، اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پہلا کس نے لکھا، پھر ایک دو کے نام دے دیں، اور وہاں سے اتنا ہی صرف ٹائم بھی ہونا ہے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ سفر چلتا چلتا یہاں تک پہنچا. اگر آپ کو کوئی ایم اے کا کوئی یاد ہو تو جو کرنٹ آپ کی کتاب ہوگی اس کا آپ ریفرنس دے دیں کہ یہ چل رہا یہاں تک پہنچا، اور جدید لوگ بھی اس میں اور لوگ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور یہ صنف دن بدن پھولتی پھلتی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے آخر پہ پھر اس کا ایک چھوٹا سا کنکلوژن ہے، چونکہ وہ 10 نمبروں کا ہے تو اسی حساب سے آپ نے بغیر سرخیوں کے نہیں لکھنا. کوشش کریں پنجابی لکھیں، اردو نہ لکھیں. معروضی کا بھی وہی ہے، جو آتے ہیں وہ کر لیں، پھر 2 کے قریب ریفرنسز میں جا کے تو جو قریب ترین آپ کے پھر ذہن میں آتا ہے تو ان کا آپ استعمال کریں. میری ڈھیروں دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اس میں اگر کوئی بات میری طرف سے کسی کے دل آزاری ہو گئی ہو تو میں بڑی معذرت کا طلبگار ہوں، اور اگر اس میں کوئی حسن ہے تو وہ خدا کی عطا ہے. میں پھر مشکور ہوں اپنے بھائی علی زیب سیال صاحب کا، جن کی مسلسل ترغیب نے اب مجھے مجبور کیا ہے، اور الحمدللہ میں تو اللہ کے فضل سے پہلے ہی جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی میری بساط مطابق شعور عطا فرمایا ہے، کوئی چھوٹا بھائی یا بہن مجھ سے رہنمائی لے، وقت کی گنجائش ہو تو میں اپنے شعور کے مطابق اس سے چیزیں شیئر کر لیتا ہوں. تو مٹیریلسٹک اپروچ میں تو تھا نہیں، انہی کا حکم ہے. تو اب میں بھی یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل بنا کے جو بھی سلیبس ہے CSS کا، پنجابی کا، PMS پنجابی کا، اسلامک اسٹڈیز کا، اور اب USA ہسٹری کا، تو ان کے کانٹینٹ بیس ایک ایک کانٹینٹ کے 20-20 25-25 30 منٹ کے لیکچر بناؤں گا، تاکہ طالب علم کی بھی رہنمائی ہو، ہر وقت ان کو ایکسیس بھی ہو، اور میرے لیے بھی یہ باعث اجر و ثواب، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ایک برکت اور رحمت کا سبب بنے. تو وما علینا الا البلاغ. ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ رب العالمین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی زندگی اور اچھی موت کا طلبگار ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جو فیڈ بیک ہو وہ ضرور دیجیے گا تاکہ میری بھی رہنمائی ہو جائے، اور کوئی آپ کے پاس میری بکس کے لحاظ سے اچھی اس میں سجیشن ہو، آپ بلا جھجک میری رہنمائی فرما سکتے ہیں. چیزیں اسی طرح اصلاح کے ساتھ ہی چلتی ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.